انسان کی ندامت کا صرف ایک آنسو اس کے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی جھاڑ سکتا ہے، مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے انسان کا گناہ کر کے پھر اس پر دل سے شرمندہ ہو کر میرے سامنے آنے والی ادا ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ جانتے ہو، اس ستار العیوب ہی نے تو غفار الذنوب ہونا ہے۔ ہم فرشتے بن جانے ہوتے تو وہ اور قوم پیدا کیوں کرتا جو غلطی کر کے نادم ہوتی اور توبہ کے لیے اس کا در کھٹکھٹاتی۔ اس کی معاف کرنے بخش دینے کی صفت ظہور پذیر ہونا چاہتی تھی، تبھی فرشتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں پیدا کیا۔ تسبیح و تقدیس تو اس کی وہ فرشتے کر ہی رہے تھے۔ یہاں گناہوں پر جری ہو جانے کی رغبت نہیں دلائی جا رہی، بلکہ بشر ہونے کے ناطے بھول جانے، پھسل جانے یا در توبہ کھلا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ گلٹ پا لینے کی بجائے اس کے دامن رحمت سے لپٹ کے اعتراف گناہ مطلوب ہے۔ اور اس کے سوا کون ہے جو سارے گناہ معاف کر سکے؟ کس کا اتنا ظرف ہے بھلا؟ وہ جو ساری عمر کے گناہوں پہ عفو کے ایک لفظ والے قلم سے لکیر پھیر دیتا ہے، تو اس سے شدید محبت بندہ خاکی کیسے نہ کرے؟ وہ تو دو اشک ندامت پہ لٹا دیتا ہے۔ بڑی مہنگی ہی سہی جنت، مگر اتنی بھی نہیں۔ ہم ساری عمر ابھی کے چکر میں رہتے ہیں، ابھی جواب آئے گا، ابھی دروازہ کھلے گا، ابھی وہ مان جائے گا، اور جب تھک کر کہتے ہیں چھوڑو اب نہیں چاہیے، تبھی دستک ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو مانگے اور ہم عطا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جواب فوراً ملے، پر اللہ کا نظام وقت پر چلتا ہے، ہماری بے صبری پر نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب ابھی مل گیا تو تم سنبھل نہ پاؤ گے، اگر دروازہ ابھی کھل گیا تو تم اس کی قدر نہ کرو گے، اگر وہ ہاں ابھی کہہ دے تو تم سمجھو گے کہ یہ تمہاری قابلیت تھی، اس لیے وہ دیر کرتا ہے تاکہ جب دے تو تم پختہ ہو چکے ہو اور شکر کے ساتھ تم سجدے میں گر جاؤ، اکڑو نہیں۔ جانتے ہو، جب تم موجود ہو تم سوال کر رہے ہوتے ہو کیوں نہیں ملا، کیوں دیر ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اور جب تم غیر موجود ہو جاتے ہو، یعنی توکل پر آ جاتے ہو، جب تم کہتے ہو یا اللہ تیری مرضی، تب تم سوال کرنا چھوڑ دیتے ہو، تب تم خالی ہو جاتے ہو، اور اللہ خالی برتن ہی بھرتا ہے۔ بھرے ہوئے برتن میں وہ کچھ نہیں ڈالتا۔ تمہاری غیر موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ تم مر گئے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری میں مر گئی، تمہاری ضد مر گئی، تمہاری ڈیمانڈ مر گئی، اور جہاں میں مرتی ہے وہیں رحمت اترتی ہے۔ سوچو، اگر جواب وقت پر آ جاتا تو تم وہی رہتے جو آج ہو، کمزور، جلد باز، ناشکرے۔ پر جواب دیر سے آتا ہے، غیر موجودگی میں آتا ہے، تو صرف جواب نہیں لاتا، وہ تمہیں بھی ساتھ لاتا ہے۔ ایک نیا تم، صبر والا تم، شکر والا تم، یقین والا تم۔ پرانا تم تو جواب کے قابل ہی نہ تھا، اللہ نے پہلے تمہیں جواب کے قابل بنایا، پھر جواب بھیجا۔ اے انتظار کرنے والے، اگر جواب نہیں آ رہا تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں جواب سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہے، خود کو۔
وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ جواب کی پرواہ ہی نہ رہے۔ پھر دیکھنا، جواب خود چل کر آئے گا، اور جب آئے گا تو تم وہاں موجود نہیں ہوگے، میں وہاں نہیں ہوگی، اور یہی کامیابی ہے۔ اسی لیے بے صبر مت بنو۔ دروازہ بند ہے تو ٹھیک ہے، کھڑکی کھلی ہوگی۔ جن چیزوں کا ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اللہ ان سے بہتر چیز ہمیں بے نیازی کی حالت میں دے دیتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت اقرا ہے، پڑھ۔ یعنی لفظ سے شروع اللہ نے دنیا بنائی تو کن کہا، ایک لفظ، اور کائنات بن گئی، تو سمجھو لفظ صرف آواز نہیں، لفظ تخلیق ہے، لفظ حکم ہے، لفظ زندگی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں پہلا لفظ ماں سکھایا اور تم زندہ ہو گئے، تمہارا رشتہ زندہ ہو گیا، تمہاری دنیا زندہ ہو گئی۔ تم لفظوں کے درمیان پیدا ہوئے، لفظوں کے درمیان جیو گے، اور آخری وقت میں بھی لوگ تمہارے لیے دو لفظ بولیں گے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرار ممکن ہی نہیں۔ لفظ سانس لیتے ہیں، اللہ اکبر کہو، تمہارے اندر سکون کی سانس چل پڑتی ہے۔ لفظ چلتے ہیں۔ ایک حوصلے کا لفظ ناکام بندے کو 10 سال آگے لے جاتا ہے۔ لفظ زخم دیتے ہیں۔ ایک تم ناکارہ ہو کا لفظ بچے کی شخصیت 20 سال کے لیے مار دیتا ہے۔ لفظ دوا ہے۔ ڈاکٹر کی گھبرانے کی بات نہیں والی بات آدھی بیماری ختم کر دیتی ہے۔ لفظ مرتے بھی ہیں۔ جھوٹا وعدہ، جھوٹی قسم بول کر مر جاتی ہیں، اور بولنے والے کو بھی مار دیتے ہیں۔ لفظ کی عمر نہیں ہوتی۔ 1400 سال پرانا بسم اللہ آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا پہلے دن تھا۔ غور کرو، نپولین نے کہا، جو لفظ تم خود سے دہراتے ہو وہی تمہارا مقدر بن جاتا ہے۔ غم میں یا اللہ کا لفظ زندگی بچا لیتا ہے۔ خوشی میں الحمدللہ کا لفظ نعمت پکی کر دیتا ہے۔ گناہ کے بعد استغفر اللہ کا لفظ رشتہ دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک مسلسل بولے جانے والا لفظ ہے۔ بازار میں پتھر اٹھا کر نہیں پھینکتے، لگ جائے تو خون نکل آتا ہے۔ لفظ بھی پتھر ہے۔ بولنے سے پہلے نشانہ دیکھ لو، کس کے دل پر لگے گا۔ ایسے ہی آنسو، لکھنے میں بولنے میں ایک لفظ ہے، لیکن ندامت کی ضرب اسے اور پکا کر دیتی ہے۔ تو یہی آنسو مار بھی دیتے ہیں اور اٹھا بھی دیتے ہیں۔ تو سنو، اللہ جب انسان کے ندامت سے بہائے گئے آنسو دیکھتا ہے تو کن کا اشارہ ہوتا ہے، اور سب دکھڑے دھل جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک آنسو جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شرمندگی کا ایک آنسو گناہوں کا جھاڑو ہے۔ ہمیں آج ہی اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔